بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، اور تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، اے خدا اے رب ارض و سما، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے، میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے، عمر دے نام تو تے کم دا شیطانے، عمر ہے بول دا تے بندہ قرآن ہے، عمر دے نام تو تے کم دا شیطانے، عمر ہے بول دا تے بندہ قرآن ہے، کفر تے باری سونا نام عمرے، میرے سونے آقا دا غلام عمرے، عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا، عمر دماد سہرے علی دا، عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا، عمر دماد سہرے علی دا، عرفت اعلیٰ پایا شان عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد صحابہ، شان اہل بیت، بھائی محمد یاسر بٹ صاحب، مولانا الیاس مدنی صاحب۔ میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے، اسلام وچ داخل عمر جدوں ہویا ہے، مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے، اسلام وچ داخل عمر جدوں ہویا ہے، مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے، کفر نو دتی تو لگام عمرے، کفر نو دتی تو لگام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے، عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے، کافراں دا جینا بھی حرام ادوں ہویا ہے، عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے، کافر دا جینا بھی حرام ہویا ہے، جدوں کیتا نافذ اسلام عمرے، جدوں کیتا نافذ اسلام عمرے، میرے سونے آقا دا غلام عمرے، میرے سونے آقا دا غلام عمرے، مرشد میرا تے امام عمرے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہم زد وزد۔ ہماری
اس کانفرنس میں کوشش اور کاوش کرنے والے محترم جناب شیخ محمد شفیق صاحب، محترم حاجی میاں محمد رمضان صاحب، حاجی راشد صاحب، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اب میں خطبہ صدارت کے لیے چند منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئے چند منٹ میں اپنے صدارتی کلمات اور اس کانفرنس کی غرض و غایت کو پیش کریں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ معزز علماء کرام اور حاضرین کانفرنس اور معزز خواتین، ہماری یہ کانفرنس فلسفہ شہادت کانفرنس اہل سنت کی ترجمان ہے، اور اہل سنت کی ترجمانی کے لیے ہی اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ احباب کو، آنے والوں کو اور شرکاء کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت میں اور گمراہ فرقوں میں کیا فرق ہے۔ اہل سنت اور گمراہ فرقوں میں امتیاز حب صحابہ کا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہی اصل میں ایمان دار اور وہی اصل میں ایمان مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی نفرت ہے، بغض رکھتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے، صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، ان کا اہل سنت اور اہل ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ امتیاز آج کا نہیں ہے، یہ کوئی ایک دو صدیوں کا نہیں ہے، یہ امتیاز شروع سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں صحابہ کرام خود جو خود صحابہ تھے، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے
محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ یہ اصول کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہے اور اس کا تذکرہ تمام ائمہ نے کیا، اور اس کی تفصیل موجود ہے کتابوں میں کہ ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس محبت کو پھیلانا، بڑھانا اور اپنی اولاد کے دلوں کے اندر اس کو پنپنا اور اس کی نشو و نما کروانا، ان کو اس کی تعلیم دینا اور ان کو اس بات پہ راسخ کرنا، ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کی عمروں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر ان اثرات کو نقش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ آج فتنے کے دور میں جس طرح شیخ بتا رہے تھے، اس قدر فتنہ ہے، اس قدر فتنہ ہے کہ جن لوگوں نے، گمراہوں نے یہ مشن بنایا ہے، انہوں تو بنایا ہے، ہم اس بات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے بچے جو ہیں وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں، اور اس معاشرے کو اور اس اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو جن کو دھوکے کے ساتھ یہ زہر کی گولیاں دی جا رہی ہیں، انہیں بتایا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ اہل سنت کو اہل سنت بنانا، اس کا شعور دینا، ان کو بتانا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیں اس لیے ان سے زیادہ شکوہ نہیں ہے، شکوہ یہ ہے کہ اہل سنت محرم کے شروع ہوتے ہی ان کی جہاں میڈیا، اخبارات، عوام میں، بازاروں میں اور گلی کوچوں میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ شاید ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی انداز کے لوگ، ایک ہی فکر کے لوگ اپنے اس فکر کو پھیلانے کے لیے غیر محسوس طریقے سے اہل سنت کو اس طرح اس میں ملوث کرتے ہیں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی اصلیت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنے دین کو بھول چکے ہیں۔ میں کبھی کبھی اس بات پہ ان احباب کو تذکرہ بھی کرتا ہوں اور شکوہ بھی کرتا ہوں۔ مثلاً یکم محرم ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ یکم محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہے، اور یکم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے تذکرہ کرنا بھی ہے تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یکم محرم سے صبح کی اذان، فجر کی اذان ہوئی اور ابھی شاید اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور یہ تذکرہ شروع ہوا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اہل سنت کے بچے، ان کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ محرم کس لیے آتا ہے، اور اس محرم میں صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے، ایک ہی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں، بلکہ اسلام میں جب یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اہل سنت کے سٹیجوں سے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل جو یہ سنے گی اور جن کے کانوں میں یہ بات پڑے گی، اور جس طرح انداز میں اس طرح اس سال حکومت کی طرف سے سڑکوں میں سبیلوں کا گورنمنٹ کی طرف سے اہتمام کیا گیا، یہ سراسر فرقہ واریت کا بیج بونے کے مترادف ہے۔ یہ چیزیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے احباب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اہل صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں میں اور اپنے اہل خانہ میں اور اپنے اصل و رسوخ میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں تابعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ اور حضرت سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اس طرح سکھاتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو قرآن سکھاتے تھے اور ان کو سنت سکھاتے تھے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تو حب ابی بکر سنتن، کہ حضرت ابوبکر کی محبت سنت ہے، فرمایا فرض، بلکہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنی بچوں کو حضرت ابوبکر کی محبت سے راستہ کریں، اس لیے کہ یہ محبت ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ
फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की वो मेरी मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करे। हमें सहाबा से हुजूर की वजह से मोहब्बत है। सहाबा का तारफ ही है, किसी का तारफ ये है कि तुम कौन हो, भी मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां खानदान से हूँ, फलां बरादरी से हूँ, फलां इलाके से हूँ। सहाबा का तारफ ही है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं। उनका तारफ ही ये है, उनकी पहचान ये है, उनकी शनाख्त ये है, उनका ईमान भी यही है, उनका अंजाम भी यही है। और अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया हुम खैरुल बरिया, वो पूरी मखलूक में सबसे बेहतर है। और उनके लिए जन्नात हमने तैयार की है ही उनके लिए। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार की है और उसके लिए मखलूक भी तैयार की, जहन्नम तैयार की, उसके लिए भी मखलूक तैयार की। तो आप ये बताएं कि अगर जन्नत में सहाबा ने नहीं जाना तो आपके लिए जन्नत तैयार की? अगर सहाबा के लिए जन्नत नहीं है तो जन्नत किन के लिए है? आपके लिए जो आज के लोग हैं, इनके लिए जन्नत तैयार है। जन्नत उन्हीं के लिए जिनको कुरान ने कहा कि जज़ाओ मिन रब्बिहिम जन्नात अदन तजरी ताहतिहा अल-अनहार। इसलिए इस पैगाम को फैलाना और आपकी ये जो खराफात होती हैं सबील के नाम पे हो, किसी का और किसी सूरत के किसी तरीके पर हो, आप इससे एतराज़ करें। अपने बच्चों को अहले सुन्नत की शिआर से उनको आरास्ता करने की कोशिश करें। अल्लाह आपका आना जो दूर दराज से चकूक से तशरीफ़ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो अहबाब यहाँ से आए हैं उनका इस मजलिस में बैठना, उनका आना वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और इसी तरह उनके लिए बाइस अजर भी है। और उन उलमाए कराम का भी शुक्रिया तो तशरीफ़ लाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह जिन अहबाब ने जामे दिल में इंतज़ाम में जो भी इसमें हिस्सा डाला अल्लाह उनके लिए अजर का बायस बनाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ये थे हमारी इसी मस्जिद के खतीब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ सईद अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आज के तमाम मेहमानान गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आपके सामने हाज़िर हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब महक़क़ अहले हदीस सरमाया अहले हदीस नौजवान खतीब मोहतरम मोहम्मद अज़ीम अख्तर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और मुकर्रिज़ शान वाज़िक़ व शिल्हान मोहतरम जनाब मोहम्मद इलियास मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। ये दोनों आपके सामने जलवागर हैं और हमारी आज की मजलिस के आखिरी खतीब मुनाज़िर इस्लाम कातिशुफ़ बिदअत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, आराम कर रहे हैं। वो उनका